सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। सैन फ्रांसिस्को में घूमने फिरने की जगहों के अलावा बहुत सी ऐसी जगह भी हैं जो कि तालीम के हवाले से खासा नाम रखती हैं। आज के इस एपिसोड में हम एजुकेशन के हवाले से आपको कुछ अच्छी स्टोरीज सेलेक्ट करके दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर मौजूद है अब्बासी सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज़, जिसकी बुनियाद रखी है एक पाकिस्तानी कपल ने। तो आइए ये देखते हैं कि इस्लाम की तरवीज में ये सेंटर कितना अहम रोल प्ले कर रहा है। सैन फ्रांसिस्को के अंदर बहुत से तालीमी इदारों में से एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और दुनिया भर में ये यूनिवर्सिटी जानी जाती है। लेकिन यहाँ पर अब्बासी सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से एक ऐसा इदारा बनाया गया है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए ख़ास तौर पर इस्लाम के हवाले से रिसर्च करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसी के बारे में आज बात करेंगे हम। हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर मौजूद हैं, इस सेंटर में काम भी करते हैं और इसके अलावा इस हवाले से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं। मिस्टर रॉबर्ट क्रूज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू मिस्टर रॉबर्ट फॉर गिविंग अस टाइम। And before we go into detail about the program, I wanted to know who came up with the idea of having a Islamic Studies Center. We are very fortunate to have two donors, Sarah and Sohaib. हमारी खुशकिस्मती है कि इसके लिए हमें डोनर्स सारा सुहेब अब्बासी का ताउन हासिल है। उनका कहना है कि ये स्टडीज़ का एक अहम शोबा है, इसे भी पढ़ाना चाहिए और इसमें रिसर्च भी होनी चाहिए। How many team members were initially when this center was started? Unfortunately, there were only a few faculty members actively engaged with the study of Muslim societies and cultures. शुरू में सेंटर में इस्लाम और मुसलमानों के कल्चर के बारे में पढ़ाने वाले मेंबर्स की तादाद बहुत कम थी, लेकिन बाद में अब्बासी फैमिली के ताउन हासिल होने से यूनिवर्सिटी के लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और मुस्लिम माशरे के मुख्तलिफ शोबों की तालीम के लिए नई भर्तियाँ की। शुरू में इस सेंटर में आने वाले लोगों की तादाद 35 के लगभग थी। How was the students' response when they heard about this center? The students have been very enthusiastic, especially recognizing, like other Americans, after the events of September 11th, 2001. वो बहुत पुरजोश थे, ख़ास तौर पर इसलिए कि इससे मुस्लिम सोसाइटी की पॉलिटिक्स को समझने में मदद मिलेगी। बाज़ वाक़यात का पस मंज़र क्या होता है, मुस्लिम माशरे की पसंद और सोच क्या है। अगरचे इस बारे मीडिया और वाशिंगटन की इनपुट सामने आती रहती है, लेकिन ये काफ़ी नहीं होता। ये जानने के लिए हम उन्हें मुस्लिम माशरों की तारीख़, सियासत, उनकी ज़बानें जैसे अरबी, उर्दू और इस मौसम ख़िज़ा से हम पश्तो भी पढ़ा रहे हैं। इस तरह यहाँ उनकी दिलचस्पी की और भी बहुत सी चीज़ें हैं। Politics and most importantly perhaps the languages. So Arabic really took off, but we've also been supporting Urdu, and hopefully in the fall we'll have Pashto as well. So there's a lot of interest in South Asian languages as well. That's right. Does this center has only Muslim students or everybody else can be welcomed and they can come and they can study here? यहाँ की कम्युनिटी में बड़ा तनव्वु है, यहाँ हर तरह के लोग मौजूद हैं। मुसलमान इस शोबे में बतौर ख़ास दिलचस्पी लेते हैं और वो इस सिलसिले में बहुत सरगर्म हैं। हमारे यहाँ दूसरे अकायद के लोग भी हैं। यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मुख्तलिफ पस मंज़रों से ताल्लुक़ रखते हैं। How this center actually works? Do you have a full-fledged faculties or there are students who can come and have the fellowships here or the scholarships here? So the Abbasi program thankfully has considerable funds to support students who want to do summer research. हमारे पास अब्बासी प्रोग्राम के तहत ऐसे स्टूडेंट्स की मदद के लिए काफ़ी फंड्स हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं, ये ज़बानें पढ़ाना चाहते हैं। तकरीबन 1 दर्जन स्टूडेंट्स अब्बासी प्रोग्राम के तहत रिसर्च के लिए बैरून मुल्क जाते हैं और वो उमूमन पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और मुस्लिम दुनिया की ज़बानों पर तहकीक करते हैं। Is there any specific criteria of the students who come here? I mean, as a Islamic center, it is also very important in this university. So are you working on a kind of a criteria on which you have to give the positive image to the society and to the students who want to know about Islam? I think, on the part of the faculty, our interest is in a truly global approach. So we are interested in different... मेरा ख्याल है कि हमारी फैकल्टी की दिलचस्पी खालिसतन ग्लोबल अप्रोच में है। हम दुनिया में मुस्लिम सोसाइटीज़ के तनव्वु और यकसानियत को अपने मौजू बनाते हैं। हमारी फैकल्टी का कोई मखसूस एजेंडा नहीं है। हमारे यहाँ दी जाने वाली तालीम में बहुत तनव्वु और रंगारंगी है। हम शायरी भी पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ विजुअल कल्चर पर भी काम होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कुरान पाक पर काम करते हैं। किसी की तहकीक का मौजू हदीस है। बाज़ तालिब इल्म मॉडर्न इंटरनेट के मुख्तलिफ पहलुओं पर काम करते हैं। हमारे सेंटर में स्टूडेंट्स ऐसे शोबों का इंतखाब कर सकते हैं जिनमें उनकी दिलचस्पी होती है। How much it is important to have an Islamic center in one of the best universities here? Well, it's of absolutely critical importance. I think the world is getting smaller.
میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہے کیونکہ دنیا مختصر ہوتی جا رہی ہے اور مسلمانوں سے رابطے ضرورت بنتے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ گلوبل اسٹوڈنٹس بنیں اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھیں اور اسلام کے بارے میں جانیں جو دنیا میں بہت سے رولز ادا کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کے لیے اسلام اور اس کے رولز کو سمجھنا ضروری ہے. میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اسلام اور مسلم سوسائٹی کی کمپلیکسٹی کو جاننے کی کوشش کریں اور معاشرے کی پیچیدگیوں کا زیادہ گہرا ادراک حاصل کریں. Have a deep understanding and appreciation of the complexity and diversity of societies. I think in that sense we've done our jobs. Thank you, Mr. Robert. Thank you so much for giving us time. Thank you for having me. Thank you. Thanks. سین فرانسسکو آنے والے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ یہاں پر ایک ایسی ویلی موجود ہے جس کا نام ہے سلیکون ویلی. سلیکون ویلی کے اندر مختلف ٹیکنالوجیز ریلیٹڈ کمپنیز کے مین آفسز موجود ہیں. اسی میں سے ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے سسکو اور یہاں پر بہت سے پاکستانی کام کرتے ہیں. ایک ایسے ہی پاکستانی سے آپ کو ملواتے ہیں جو کہ سسکو میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. پاکستان میں یقیناً ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اور بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے کئی سال پہلے پاکستان سے ہجرت ضرور کی لیکن دوسرے ملکوں میں جانے کے بعد نہ صرف انہوں نے بڑی اور اچھی آرگنائزیشنز میں جگہ بنائی بلکہ پاکستان کا ایک اچھا امپریشن دینے میں مدد کی. ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی پاکستانی موجود ہے جن کا نام ہے کاشف سلیم اور سسکو جیسی ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں وہ ایز اے ہارڈ ویئر انجینئر کام کر رہے ہیں. کاشف صاحب پہلے تو ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ اس وقت سسکو میں کام کر رہے ہیں, ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی سمجھی جاتی ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگوں کو جو شاید نہیں بھی جانتے اس کمپنی کے بارے میں, تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیں گے اس کے بارے میں. So Cisco is number one, you can say giant of networking. It is the number one company in the world for networking equipment, and we have switches, routers, phones, all these kind of products. اور یہ پروڈکٹس جو ہیں یہ آپ کو جو ہے دنیا بھر میں نظر آئیں گی. انفیکٹ اگر آپ لیٹسٹ کوئی فلم دیکھیں تو اس میں بھی سسکو فون پڑا ہوا ہے کیونکہ وہ آئی پی فون جو ہے ہمارا بہت مشہور ہے آج کل. لیکن جتنی بھی بینکنگ سسٹم ہے, جتنے بھی آپ کے مین جو انٹرنیٹ فلو کرتا ہے, دیٹ گوز تھرو بیک بون, اور وہ بیک بون آپ کی جو ہوتی ہے وہ سوئچز ہوتے ہیں, وہ راؤٹرز ہوتے ہیں, اور سسکو جو ہے یہ سب چیزیں بناتی ہے. اچھا, اس پورے ایریا کو سلیکون ویلی کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگ جو سین فرانسسکو آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سلیکون ویلی ضرور دیکھنا چاہتے ہیں, خاص طور پر وہ لوگ جو کہ تھوڑی ٹیکنالوجی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. تو سلیکون ویلی میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں؟ میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں کچھ اپنے ماضی سے. تو جب ہم سیکنڈ سیمسٹر میں تھے تو ہمارے ایک پروفیسر نے بتایا کہ جی ایک سلیکن ویلی ہے امریکہ میں. تو اس زمانے میں وی ور ریڈنگ اباؤٹ, وہ سال کون سا تھا؟ I think it was 85-86 تھا. تو میرا خیال تھا کہ یہاں سلیکن کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے تو وہاں سے لوگ جو ہے ٹرانزسٹر بناتے ہوں گے, بٹ دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ از. یا ایک سلیکن ویلی از it's not technically it's a very vibrant place. I can say یہاں آپ کو سسکو جہاں آپ آئے ہوئے ہیں, ایپل, گوگل, فیس بک, ہر چیز جو ہے یہاں موجود ہے اس ویلی کے اندر. اور انفیکٹ اگر آپ کو کچھ ہسٹری اور لے کے جاؤں پیچھے تو ٹامس ایڈیسن جس نے لائٹ بلب بنایا, ہی واز کالڈ وزٹ آف مینلو پارک. اور مینلو پارک جو ہے یہاں سے کوئی 20 میل کے فاصلے پہ. اٹس اے پارٹ آف سلیکن ویلی. بینگ اے پاکستانی, آپ ایک بڑی کمپنی میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے. کیا آخر وجہ ہے کہ پاکستانی ٹیلنٹ پاکستان میں رہتے ہوئے اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پاتا ہے جتنا وہ دوسرے ملکوں میں کرتا ہے؟ دیکھیں, I'll disagree with you کہ پاکستان, I think Pakistanis are doing pretty well. جتنے ان کے پاس ریسورسز ہیں اس کے لحاظ سے they are doing great. I think ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, کم از کم میں جب NIT سے یہاں آیا I didn't feel less than anybody else. So I think I was equally competent. جو مین وجہ میرے خیال میں جو ہے انسٹیبلٹی کی, وہ تو سب کو پتہ ہی ہے جو کہ حالات ہیں, لیکن میرے خیال میں اگر حالات اچھے ہوں تو پاکستان جو کہ پرووائڈ کر سکتا ہے اس دنیا کو, وہ ایک ایسی نیشن ہے جو کہ پڑھائی کو پسند کرتی ہے. وی لو اسٹڈنگ اور وی آر
ہمارا جو ایکسنٹ انگلش کا وہ کافی بہتر ہے اور ملکوں کے مقابلے میں. مطلب اگر آپ فون اٹھائیں گے کوئی مطلب مجھے کوئی ٹیلی مارکیٹنگ کال آتی ہے یہاں تو جو ٹیلی مارکیٹرز ہیں وہ جو بات کرتے ہیں یو کین ٹیل کہ وہ انڈیا کے ہیں یا پاکستان کے ہیں یا جاپان کے ہیں یا چائنا کے ہیں. آئی تھنک آور ایکسنٹ از پریٹی کلیئر اور ہماری جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی اچھا ہے. تو اٹس جسٹ اے میٹر آف کہ آپ کے حالات بہتر ہوں. ریسورسز بھی ہیں. دیکھیں ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس, آپ کو صرف ایک کمپیوٹر چاہیے اور اور ایک اچھی آرگنائزیشن چاہیے. دیٹس اباؤٹ اٹ. اگر آپ کے حالات اچھے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں انجینئرس جو پاکستان میں انجینئرنگ پراسپر کرے گی. اور میرے خیال میں ابھی بھی وہ اچھے حالات میں ہیں, لیکن اٹس مور گیئرڈ ٹورڈز ٹیکنیکل مارکیٹنگ اینڈ پرووائڈنگ نیٹورکنگ سولوشنز, اور ڈیولپمنٹ کا کام جو اتنا زیادہ نہیں ہو رہا ہے. اچھا, پاکستان میں اس وقت آئی ٹی سیکٹر جو ٹیکنالوجی کا سیکٹر ہے, اگر ہم اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ کو کیا گرو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ٹیکنالوجی کا جہاں تک تعلق ہے اور سیکٹرز کا, میں پھر وہی بات کہوں گا کہ وی آر ناٹ ایٹ دا لیول کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے جو ہماری جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں ان سے کمپیئر کر سکیں. لیکن میں پھر بولوں گا کہ آئی ایم ویری آپٹیمسٹک اباؤٹ پاکستان, اور ابھی نہیں ہے وہ اسٹینڈرڈ ہمارا. اٹس اے میٹر آف کہ ہمارا پرسپیکٹیو جو ہے, جس طرح میں اپنی بات کرتا ہوں, بلکہ میں اپنے اگر آپ کا پروگرام پاکستان میں چلے گا تو آئی ول ٹیل آل دا ینگ انجینئرس ٹو فوکس آن انجینئرنگ پہ آپ کو فوکس کرنا ہے, اپنی پڑھائی پہ فوکس کرنا ہے, بٹ آلسو try to focus on your marketing skill, how you market yourself, how you present yourself. I think that's what's missing in the curriculum of Pakistan, جو کہ ہم نے یہاں آ کے تھوڑا بہت سیکھا. لیکن آف کورس اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ کہیں بھی فلرش کر سکتے ہیں. اچھا, پاکستانی ینگسٹرز کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرے خیال میں آپ لوگ جو ہے فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں. میں ایم ویری سیریس اباؤٹ اٹ. بالی ووڈ فلمیں ایگزیکٹلی. دیکھیے میں ایک بالکل انجینئرنگ کی بات کروں گا, اور یہ بات میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ کے ایک پاکستانی گھر میں, یہ سب کے لیے میرا خیال میں, I'm sorry I'm taking this opportunity, ایک میاں, ایک بیوی, 3 بچے, ایک نانا, ایک دادی اور ایک نوکر ہوتا ہے. آپ 8 لوگ ہوتے ہیں گھر میں, اور آپ 3 گھنٹے کی انڈین فلم دیکھتے ہیں. اللہ کے واسطے 24 آورس 8/3 24 آورس پلیز ویسٹ نہ کریں. آپ کوئی اچھا ڈرامہ دیکھ لیں پاکستان کا, آپ کوئی اچھا پروگرام دیکھ لیں پاکستان کا, آپ کوئی نیوز چینل دیکھ لیں. آپ انجوائے یور لائف فار ہاف این آور 1 آور. ڈونٹ رول اوور سم تھنگ, چاہے وہ ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو. اپنے آپ کے اندر آرٹ, اپنے آپ کے اندر آپ کلچر, اپنے آپ کے اندر آپ میوزک, یہ سب چیزیں لے کے آئیں, ایک بیلنس میں لے کے آئیں. اور پڑھائی کا مجھے پتہ ہے ہم سب کو شوق ہے, تو دیٹس آل آئی کین سے. جسٹ whatever you do it in a balanced fashion. یہی ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے, اور یہی ہم کو پریکٹس بھی کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ کاشف صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. جو کچھ کاشف سلیم نے کہا, جو کہ سسکو جیسے بڑے ادارے کے اندر ایک پاکستانی ہونے کے باوجود بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے, ان کا کہنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا, اور وہ یہ کہ خواب دیکھنے چاہیے اور سب کو دیکھنے چاہیے, لیکن راستہ کیا چننا ہے اس کے لیے آپ کو بہت ہی ایکوریٹ ہونا پڑتا ہے. اور جو بھی آپ کا راستہ ہو, منتخب کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ وہ آپ کے خواب تک آپ کو لے کر جائے گا. اور تمام پاکستانیوں کے لیے ان کی یہی دعا اور ان کی یہی خواہش ہے کہ پاکستان کے دوسرے نوجوان بھی ترقی کر سکیں, اور سلیکان ویلی اور اس قسم کی دوسری ایسی جگہیں جو کہ دنیا بھر میں ایک نام رکھتی ہیں, وہاں پر پاکستان کا نام روشن کر سکیں. سلیکان ویلی میں بہت سی ٹیکنالوجی کمپنیز کی بنیاد رکھی گئی ہے. آئیے آپ کو ملواتے ہیں ایک پاکستانی سے جس نے پاکستان سے امریکہ جا کر کیلیفورنیا میں ایک ٹیکنالوجی کمپنی کی بنیاد رکھی. امریکہ کی جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ ان کی انوویشن ہے. آپ ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی میں دیکھ لیں, جتنی بھی ٹاپ کمپنیاں ہیں وہ صرف سلیکان ویلی میں سے نکلی ہیں. گوگل ہے, ایپل ہے, اس طرح کی کمپنیاں آپ نہ چائنا میں دیکھ سکتے ہیں نہ آپ یورپ میں دیکھ سکتے ہیں. یہی وہ انوویشن ہے جس نے مجھے انسپائر کیا اور ابھی تک انسپائر کر رہی ہے. بچپن سے ہی جو سب سے زیادہ موٹیویشن میرے پاس تھی وہ یہ تھی کہ گھر کی غربت ختم کی جائے. اس کو غربت کو ختم کرنے کے لیے کیا
इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल कर सकता था। वो एक थी कि अच्छी एजुकेशन हो, मेहनत हो और ईमानदारी के साथ काम किया जाए। 1967 में कराची में उधर बहुत फसाद हो रहे थे, कॉलेजेस बंद हो चुके थे। उस वक़्त ये सोचा कि अगर मैंने एजुकेशन को अपने कंटिन्यू करना है तो पाकिस्तान में तो उस वक़्त कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं, तो मैंने डिसीजन बनाई कि मैं बाहर जाऊं और वहाँ जाके अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करूं। मैं नॉर्वे पहुंच गया क्योंकि वहाँ पे मुझे एक स्कॉलरशिप मिला। वहाँ पे मैंने लैंग्वेज भी सीखी, फिर वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन की। नॉर्वे से अमेरिका जाने की मेरी ये डिसीजन इस वजह से बनी कि सिर्फ अमेरिका में उस वक़्त एनवायरमेंटल स्टडीज़ के प्रोग्राम अवेलेबल थे जो मैं पढ़ना चाह रहा था। वहाँ पे सिर्फ 2 यूनिवर्सिटियाँ थी जो ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रही थी, उनमें से एक ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की है तो इन लोगों ने मेरा रेज्यूमे देखा जो नॉर्वे वाला था और उसमें इन्होंने कहा कि भाई आपके पास अगर इतनी एक्सपीरियंस है तो आप हमारे बच्चों को कंप्यूटर साइंसेस पढ़ाएं, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे फुल स्कॉलरशिप दे दिया। वहाँ पे मेरी ड्रीम्स जो हैं वो फिर आगे बढ़ने लगी कि इस मुल्क में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ वजह यह है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मुझे चूँकि आईटी का काफ़ी एक्सपीरियंस था, इस वजह से मैंने एक पहली कंपनी शुरू की मिनियापोलिस में और वहाँ पे हमने एक ऐसी ग्राफिक्स वर्क स्टेशन ईजाद किया जो मैक और पीसी से पहले वाली जनरेशन का ये ग्राफिक्स कंप्यूटर था। इस कंपनी को मैंने 5 साल चलाया। उसके बाद मैंने फिर एलेक्सर टेक्नोलॉजीज़ फाउंड की कैलिफोर्निया में। एलेक्सर टेक्नोलॉजीज़ का जो मेन काम है वो प्रोडक्शन ऑफ मिशन क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स, जैसे बैंक की बिलिंग होती है, अकाउंट स्टेटमेंट होते हैं, टेलीकॉम की बिलिंग होती है। दुनिया में 4 बड़ी मेजर कंपनीज़ हैं जो बड़े हाई स्पीड लेज़र प्रिंटर्स बनाती हैं। उनमें ज़ेरॉक्स है, IBM है, ओसे है और कैनन जैसी कंपनी है। अब ये सिर्फ हार्डवेयर बनाती हैं, इनका जो सॉफ्टवेयर है जो इनको चलाता है और जो डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करता है और मैनेज करता है वो सब एलेक्सर टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हैं। हमारे 5000 कस्टमर्स हैं और ये फॉर्च्यून 500 कस्टमर्स हैं और ये चाइना, मिडल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप, हर जगह में ये क्लाइंट्स रिजाइड करते हैं। ये जब कंपनी 10 साल की चल चुकी थी और बहुत सक्सेसफुल कंपनी थी, उस वक़्त मुझे पाकिस्तान आने का चांस जब मिला तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ देखा कि पाकिस्तान में तो आईटी का ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना यूनिवर्सिटीज़ में कोई अच्छे प्रोग्राम थे, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड थी जिसका मुझे उस वक़्त विज़न थी कि ये बढ़ेगी। इंडिया ने दिखा दिया था हमें कि ये लोग आईटी में काफ़ी माहिर हो चुके थे, तो एक किस्म की मेरी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को भी उसी लेवल पे लेके आया जाए जैसे इंडिया में उनकी जो अपॉर्चुनिटी थी। सरताज अजीज़ साहब जो उस वक़्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनसे राब्ता कायम किया कि मेरी विज़न ये है कि यहाँ पे एक आईटी कॉरिडोर बनाया जाए जो पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट कर सकता है और हमारी कंप्यूटर साइंसेस जो हैं वो आगे बढ़ें। और उनकी मदद की वजह से हमें यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उन्होंने बनवाया। जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ थीं यहाँ पे इस्लामाबाद के इर्द गिर्द, जैसे फास्ट है, नस्ट है, GIK है, लम्स लाहौर वाली थी, UET, इन सब यूनिवर्सिटियों के साथ मैंने जाके राब्ता कायम किया। उसकी वजह से ये हुआ कि कम से कम हमने 500-600 लोगों को हायर किया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको बाहर भेजा, उनको बड़े बड़े कस्टमर्स के साथ मिलाया। मैंने अपने करियर में स्टॉकहोम, जर्मनी और US में मतलब ट्रेनिंग्स की, जिनमें डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड इवन कस्टमर इंटरेक्शंस भी शामिल है।
ہمارا ایک میجر گول تھا کہ ہماری جو پاکستان کی بچیاں ہیں ان کو بھی اتنا ہی چانس دیا جائے جتنا کہ میلز کو دیا جاتا ہے. تو یہ ہم نے ایک کارپوریٹ اسٹریٹجی بنائی کہ کم از کم 25% to 50% تک بچیاں ہماری یہاں پہ ریکروٹ ہوں. ایلیکزر آپ کو ایک کمپلیٹ پیکیج دیتی ہے. نہ صرف آپ پروفیشنلی خود کو بلڈ کرتے ہیں بلکہ آپ کو باقی بھی بہت ساری چیزوں کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. لائک آپ کی ارننگ اچھی ہوتی ہے, آپ کو انوائرمنٹ بہت اچھا ملتا ہے. بینگ اے فیمیل مجھے ایسا کبھی بھی فیل نہیں ہوتا کہ کوئی ایسے مجھے دیکھ رہا ہو کہ یہ تو لڑکی یہ نہیں کر سکتی. بینگ اے سافٹ ویئر ڈیولپر, ایلیکزر کو جو چیز ایلیکزر ڈکلیئر کرتی ہے وہ ایلیکزر کا کلچر ہے, فیملی اورینٹیڈ کلچر ہے. یہاں پر جو ہائرارکیکل اسٹرکچر ہے اس کی انفارمنس نہیں ہوتی, لیکن اوپن کمیونیکیشن, کوئی بھی اٹھ کے ایون سی او لیول تک جا کے بات کر سکتا ہے, اپنا مسئلہ بیان کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ایلیکزر ورلڈ کلاس کا سافٹ ویئر اس وقت ڈیولپ کر رہی ہے تو یہ بھی ان کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ اس کمپنی میں کام کرنا بڑی اسپیشل چیز ہے ان کے لیے. تو اگر آپ میرے بچوں سے پوچھیں کہ بھئی آپ کی ٹینیور یہاں پہ کیا ہے تو آپ ایوریج دیکھیں گے کہ 10 یا 12 سال ہے. میری کمپنی کو 26 سال ہو گئے ہیں, جن میں سے 17 سال پاکستان میں گزرے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ کیلیفورنیا میں ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, لیکن اب ساری ڈیولپمنٹ اور کسٹمر سپورٹ سروسز جتنی بھی ہیں وہ سب پاکستان میں ہیں, اور یہ ہمارے پاکستانی بچے چلا رہے ہیں. اور ویژن یہی ہے کہ ہم نمبر 1 رہنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کے سب سے بڑے آئی ٹی کمپنی اور امپلائر رہنا چاہتے ہیں. ہم جو برین ڈرین ہے اس کو روکنا چاہ رہے ہیں. بے شک ہم 5000 لوگ ہوں یا 10,000 لوگ ہوں, ان کو سب کو ایکولی ٹریٹ کریں گے اور ان کو اسی طرح ایجوکیٹ کریں گے کہ وہ ورلڈ کلاس رہیں. اگر پاکستان سے میں نہیں باہر گیا ہوتا تو میرا فیوچر یہاں پہ کیا تھا؟ یا میں لائر بن سکتا تھا, یا ڈاکٹر بن سکتا تھا, یا انجینئر بن سکتا تھا. لیکن باہر جانے سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ ویژن اتنی بڑھ گئی اور اس میں موٹیویشن اتنی بڑھ گئی کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اگر میں وہ واپس لا کے پاکستان میں استعمال کروں تو اس پاکستان کی ترقی ہے اس میں کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. دونوں ملکوں میں رہنے کے بعد میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ ذہانت دونوں ملکوں کے اس پار بھی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ امریکہ میں اپرچونٹیز پہلے سے تھی اور پاکستان میں اپرچونٹیز بڑھ رہی ہیں. اگر دونوں ملکوں کے لوگ آپس میں مل جل کے کام کریں گے تو یہ جو اپرچونٹی کا گیپ ہے یہ برج ہو سکتا ہے, جس طرح میں ایلیکزر ٹیکنالوجیز کے ساتھ پچھلے 26 سال سے کر کے دکھا رہا ہوں. سین فرانسسکو نہ صرف اپنے کلچر کے حوالے سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے بلکہ یہاں پر ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جو کہ لوگوں کو متاثر اتنا کرتی ہیں کہ وہ یہاں پر کھینچے چلے آتے ہیں. ایسی ہی بہت ساری جگہوں کی آپ کو سیر بھی کروائیں گے سین فرانسسکو سے ہی. اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی جگہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ثناء پاکستانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.